حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم عقیقہ کے کچھ اہم مسائل پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے عقیقہ کے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ جس میں ہے کہ عقیقہ کے لیے کتنے جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے حدیث ہے، حضرت ام کعب القرظیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں کہ بچہ کے لیے کتنے جانور کو ذبح کیا جائے اور بچی کے لیے کتنے جانور کو ذبح کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکا کے لیے ایک بکرا، لڑکا کے لیے 2 بکرا اور لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کیا جائے۔ بکرا ہو، دمبا ہو، بھیڑی ہو، یہ اس میں سب آ سکتا ہے۔ تو لڑکا کے لیے 2 جانور ہو اور لڑکی کے لیے 1 جانور ہو۔ اب ہے کہ کیا جانور لڑکا کے لیے جو ہے خصی ہو یعنی مذکر ہو اور لڑکی کے لیے مؤنث ہو، کیا یہ ضروری ہے؟ تو ایسی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نر ہو یا مادہ ہو، لڑکا کے طرف سے 2 بکری بھی کر سکتے ہیں، لڑکی کے طرف سے 1 خصی بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکا کے لیے مذکر ہی ہونا ہے اور لڑکی کے لیے مؤنث ہی ہونا ہے۔ پھر ہم دوسرے مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ عقیقہ کب کرنا ہے۔ تو عقیقہ کرنے کے لیے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے، کہ جب بچہ پیدا ہوا، جیسے بچہ بدھ کو پیدا ہوا تو اگلے بدھ کو 8 ہو جائے گا، تو بدھ کو نہیں، اس کو منگل ہی کو کر لینا ہے، یعنی 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا ہے۔ یہ عقیقہ کے لیے جو ہے 7واں دن، اگر 7واں دن عقیقہ نہیں کر سکا تو ہے کہ وہ 14ویں دن عقیقہ کرے، اور اگر 14ویں دن نہیں کر سکا تو وہ 21ویں دن عقیقہ کرے۔ لیکن جو سب سے بہتر اور سب سے جو سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا حضرت حسن اور حضرت حسین کا عقیقہ کر کے، وہ یہ بتایا کہ چھوٹے جانور میں 2 جانور اور 7ویں دن عقیقہ ہو، یہ اہم ہے، یہ اصل سنت ہے۔ لیکن اگر اب ہم 14ویں دن کر رہے ہیں، 21ویں دن کر رہے ہیں تو ادائیگی ہو جائے گی، لیکن ہمارے آقا کی جو اصل سنت ہے اس سنت کی ادائیگی سے ہم رہ جائیں گے، وہ ثواب نہیں ملے گا، عقیقہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے چھوٹے جانور میں ہم عقیقہ کریں، جیسے خصی ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان جانور کا عقیقہ کریں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر بڑے جانور میں ہم عقیقہ کرنا چاہیں تو بڑے جانور میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ حنفیہ کے نزدیک کے 2 بڑے جانور میں کے 7 حصے ہوتے ہیں، تو لڑکا کے لیے 2 حصہ اور لڑکی کے لیے 1 حصہ۔ بڑے جانور کو بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہر اولاد کی طرف سے 1 اونٹ ذبح کیا ہے، اور لہٰذا کہ اپنے لڑکا کے لیے اور لڑکی کے لیے بڑے جانور میں بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، لڑکا کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1۔ یہ حنفیہ کے نزدیک، لیکن بہتر ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہے کہ چھوٹے جانور میں 2 جانور لڑکا کی طرف سے اور 1 جانور لڑکی کی طرف سے، جو 1 قد و قامت کے ہوں، جسم و جثہ کے اعتبار سے برابر ہوں، لڑکا کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1۔ لیکن بڑے جانور میں بھی دیں گے تو ادائیگی ہو جائے گی۔ اب رہا مسئلہ کہ کیا قربانی کے جانور میں
قربانی کے حصہ کے ساتھ ساتھ عقیقہ کا حصہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو حنفیہ کے نزدیک ہے کہ قربانی کے جانور میں قربانی کے حصہ کے ساتھ ساتھ عقیقہ کا بھی حصہ دے سکتے ہیں، اس میں بھی لڑکا کے طرف سے 2 حصہ اور لڑکی کے طرف سے 1 حصہ، لیکن پھر وہی قاعدہ کہ بہتر ہے کہ چھوٹے جانور میں جو ہے چھوٹا جانور لڑکا کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے، ادائیگی کے اعتبار سے کہ اس کے طرف سے عقیقہ کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر ہے کہ چھوٹے جانور میں 2 جانور لڑکا کی طرف سے اور 1 جانور لڑکی کی طرف سے۔ اب پھر ہم چلتے ہیں ایک اور مسئلہ کی طرف کہ عقیقہ کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو عقیقہ کے جانور کی عمر کے لیے کوئی خاص حد یا کوئی خاص متعین کوئی نص ایسے موجود نہیں ہے کہ جس سے طے کیا جائے کہ عقیقہ کے جانور کی عمر یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ عقیقہ کا جانور ایسا ہو جو قربانی کے جانور کی طرح تندرست ہو، اس کے اندر عیب نہ ہو اور بہتر ہو، فروا ہو، دتا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تندرست ہے اور اس طرح سے صحت مند لگ رہا ہے اور قربانی کے جانور کی طرح، اور اگر دتا نہ بھی ہو تو چلے گا، لیکن دتا ہو تو اور زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ پھر ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ کے جانور کو قربان نہ کر کے، کہ کوئی آدمی ہے کہ جس کے بچہ کے لیے عقیقہ کرنا ہے اور وہ عقیقہ کا جانور قربان نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ عقیقہ کا جانور ہی کسی کو اپنے بچہ کی طرف سے صدقہ کر دے رہا ہے کہ اسے لے جاؤ، یا اس کی جانور کی قیمت کسی غریب کو صدقہ کر رہا ہے، تو یہ عقیقہ کی ادائیگی ہوگی یا نہیں؟ تو اس صورت میں عقیقہ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس میں ہے کہ اس کو ذبح کرنا ہی ہے عقیقہ کے جانور کو، اور عقیقہ کے جانور کو جب ذبح کیا جائے گا لڑکا کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور، تب عقیقہ کی ادائیگی ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے کیا عقیقہ کرنا سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے؟ تو دوستو عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، یہ استحباب کے درجے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت اور صلاحیت دیا ہے تو آپ ضرور بھی ضرور کریں، اور یہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو عقیقہ کے عوض گروی رہتا ہے۔ اب گروی کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن وہ بچہ جو بچپنے میں جس کا انتقال ہو جائے تو قیامت میں اپنے والدین کی سفارش نہیں کرے گا، لیکن جب عقیقہ کر دے گا تو اس بچہ جو ہے اپنے والدین کی سفارش کرے گا۔ تو بچہ گروی ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ جب انسان کوئی چیز گروی رہتا ہے تو اس کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور بچہ جب ہمارا گروی ہے تو ہمیں بھی عقیقہ کر کے اس بچے کے اوپر جو مصیبت ہے، بلائیں ہیں، ان بلاؤں کو ہم ختم کریں۔ پھر یہ ہے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی کا باپ یا اس کی ماں بچپنے میں والدین نے اس کا عقیقہ نہیں کیا، اب وہ آدمی بڑا ہو گیا، تو کیا وہ خود اپنا عقیقہ اپنے طرف سے کر سکتا ہے؟ تو ہے جواب کہ وہ اپنا عقیقہ اپنے طرف سے کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا ہے، تو اس سے ثابت ہے کہ اپنا عقیقہ انسان خود بھی کر سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ عقیقہ کی ذمہ داری کس کی ہے، کہ کون عقیقہ کرے گا؟ تو عقیقہ کی ذمہ داری باپ کی بنتی ہے کہ باپ اپنے اولاد کی طرف سے عقیقہ کرے، لیکن اگر دادا کر دے رہا ہے، نانا کر دے رہا ہے، ماموں کر دے رہا ہے، چچا کر دے رہا ہے، تب بھی عقیقے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ پھر ایک مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ بچے کا جب عقیقہ ہو تو عقیقہ کے جانور کے ذبح ہونے کے وقت اس بچے کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے کیا؟ تو ایسے ضرورت نہیں ہے کہ بچہ کا وہاں پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ بچہ اگر ہاسپیٹل میں بھی ہے، بچہ کہیں بھی ہے، کبھی کبھی بچے کی ولادت کے بعد بچہ جو 1 مہینہ 2 مہینہ ہاسپیٹل میں رہتا ہے،
تو گھر پہ عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ عقیقہ کے جانور کے ذبح ہونے کے وقت یا عقیقہ جہاں پہ ہو رہا وہاں پہ بچہ بھی موجود ہے، ایسی کوئی قید نہیں ہے، بچہ کہیں بھی ہو اس کے نام سے عقیقہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ عقیقے کے گوشت کو کیا کریں، تو عقیقہ کے گوشت کو قربانی کے گوشت کی طرح 3 حصہ کر لیں، ایک خود اپنے پاس رکھ لیں، دوست احباب کو دے دیں، اور اس کو جو ہے غریبوں میں مسکینوں میں بھی اس کو تقسیم کریں، اور اگر جو ہے اس کو پورے عقیقہ کے گوشت کو جو ہے بنا کر کے دعوت کھلانا چاہیں تو دعوت بھی کھلا دیں، یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ جیسے کہ ولیمہ میں جو ہے اپنے عقد کا، اپنے نکاح کو جو ہے لوگوں کو بتانا کہ میں عقد میں بندھنے جا رہا ہوں، اور اپنے عقیقہ کو لوگوں میں تشہیر کرنا مقصد ہوتا ہے ولیمہ کے ذریعے سے کہ میں نے عقد یعنی نکاح کر لیا ہے، اس کی خوشی میں جو ہے یہ ولیمہ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں میں تشہیر ہو جائے۔ اسی طریقے سے اولاد کی ولادت پر اپنی طرف نسبت کے لیے کہ نسب کی تشہیر کے لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں، اس کی تشہیر کے غرض سے اگر جو ہے عقیقہ کے گوشت کو لوگوں کو بلا کر کے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں اس کے گھر میں خوشی ہوئی ہے، اس کے گھر اولاد کی ولادت ہوئی ہے، بیٹا میں بھی جو ہے لوگوں کو بلا کے کھلا سکتے ہیں، بیٹی میں بھی لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ کیا عقیقہ کے گوشت کو ماں اور باپ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو صاف واضح ہے کہ عقیقہ کے گوشت کو باپ بھی کھا سکتا ہے، ماں بھی کھا سکتی ہے، گھر کے سب لوگ کھا سکتے ہیں، کسی کے کھانے پر کوئی قید نہیں ہے، ہر رشتہ دار کھا سکتے ہیں، نانا نانی دادا دادی چچا پھپھو خالہ سب کھا سکتی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں، ماں باپ بھی آرام سے کھا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہے اور وہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے، بڑی لڑکی ہو چکی ہے، اب اس کے عقیقہ کے کرنے کا ارادہ ہے، پلاننگ ہو رہا ہے کہ اب اس کا عقیقہ کیا جائے، تو اس کا عقیقہ اگر کیا جائے گا تو کیا اس لڑکی کے بال کو ترشوائیں گے، چھلوائیں گے، مڑوائیں گے؟ تو اس کے بارے میں کہ لڑکی اب بڑی ہو گئی ہے، اس کے بال کو نہیں مڑا جائے گا، بلکہ اس کے طرف سے جانور کو ذبح کیا جائے گا، عقیقہ کیا جائے گا، اور اس کے بال کا ایک اندازہ لگا کر کے چاندی کو جو ہے صدقہ کر دیا جائے گا غریبوں میں۔ بس یہ چند مختصر سے مسائل تھے، امید ہے کہ مسئلہ کسی حد تک ہم لوگ سمجھ پائے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔